دوستو، ریلوے اسٹیشن پر نماز کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہوا جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، آپ سب کو بتا دیں کہ اللہ کے ایک ولی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے کہ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ ایک اسٹیشن پر آ کر ٹرین رکی۔ وہ ٹرین اس اسٹیشن پر صرف چند ہی منٹ کے لیے رکنے والی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے وہ ولی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر اترے، وہاں وضو کیا اور فوراً نماز ادا کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو شاید ٹرین چھوٹ جائے۔ ان کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت مضبوط تھا، اور جب بندے کا یقین اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ضرور مدد فرماتا ہے۔ ادھر اللہ کے ولی نے نماز کی نیت باندھی اور ادھر ٹرین کے روانہ ہونے کا وقت پورا ہو گیا۔ ٹرین کا ہارن بجنا شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹرین کا ہارن اس لیے بجایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر موجود ہو تو فوراً ٹرین میں سوار ہو جائے، کیونکہ ٹرین چلنے والی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے وہ ولی بے فکر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتے رہے۔ ریلوے ماسٹر نے جب انجن چلانے کی کوشش کی تو لاکھ کوشش کے باوجود ٹرین ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ ٹرین ماسٹر بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا۔ اسی وقت وہاں موجود ایک انجینئر کو اس نے فوراً حکم دیا کہ انجن کو اچھی طرح چیک کرو۔ انجینئر نے پورے انجن اور پوری ٹرین کی مکمل جانچ کی، لیکن اسے کہیں کوئی بھی خرابی یا نقص نظر نہ آیا۔ اب ریلوے ماسٹر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ ٹرین میں کوئی خرابی بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک انچ آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ٹرین سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ وہاں اس کی نظر چند لوگوں کے ساتھ ایک نورانی بزرگ پر پڑی جو پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے وہاں موجود کچھ لوگوں سے پوچھا، کیا یہ لوگ بھی اسی ٹرین کے مسافر ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، یہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں۔ یہ نماز ادا کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر اترے ہیں اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ سنتے ہی ریلوے ماسٹر سمجھ گیا کہ شاید اسی وجہ سے ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی۔ دوستو، یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی، یا پھر آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامات الگ چیز ہیں، معجزہ الگ چیز ہیں، اور کرشمہ ایک الگ چیز ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کے مظاہر ہیں۔ نبیوں سے جو غیر معمولی کام ظاہر ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی سے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں سے جو غیر معمولی کام ظاہر ہوتے ہیں انہیں کرامت کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ صرف دونوں کے نام الگ رکھے گئے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ نبی کے معجزے کا مقام الگ ہیں اور ولی کی کرامات کا مقام الگ۔ ادھر ریلوے ماسٹر بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ لوگ نماز مکمل کریں اور کب ٹرین میں واپس سوار ہوں۔ اس کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ شاید انہی کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہے اور اسی لیے چل نہیں رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اللہ کے ولی اور ان کے ساتھیوں نے نماز مکمل کی۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، ریلوے ماسٹر فوراً ان کے پاس آیا اور ادب سے عرض کرنے لگا، حضرت، آپ کا انداز اور آپ کی عبادت دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹرین اس لیے نہیں چل رہی ہے کیونکہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ مہربانی فرما کر جلدی سے ٹرین میں سوار ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ٹرین میں قدم رکھیں گے ٹرین چل پڑے گی۔ دوستو، یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اللہ کے ولی نے اپنے مبارک قدم ٹرین میں رکھیں اسی وقت ٹرین چل پڑی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہی اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔
بعض لوگ اس واقعے کو حضور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی کرامات بیان کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کہتے ہیں۔ بہرحال کرامت جس بزرگ کی بھی ہوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، چاہے انسان ٹرین میں ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں دوستو، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے راحت ہے، نماز مومن کے لیے سکون ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور اگر ایسی حالت میں ہو کہ جس کا ایک بھی عضو حرکت نہ کر سکتا ہو تو آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں تو نماز ادا کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نماز میں بے شمار برکتیں ہیں، نماز مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا۔ دنیا کی دوسری نعمتیں تو زمین پر عطا کی گئیں، لیکن نماز وہ نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا، اس لیے یقیناً نماز بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ لیکن دوستو، نماز کی بے شمار برکتیں اور کرشمے بھی ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ پاکیزگی میں رہتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہر قسم کی برائیوں اور آفتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ دوستو، نماز میں واقعی بہت برکت ہے۔ اگر آپ کبھی کسی نمازی سے پوچھیں تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ نماز میں کتنا سکون اور راحت ملتی ہے۔ آج دنیا کے لوگ سکون کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے تو نماز کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ۔ دوستو، بھارت میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ یہی سیلاب کا پانی ایک ایسے گاؤں تک پہنچا جہاں ایک ہندو نے ایک مزار پر ایسی حرکت کر دی کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر بابا جی کی قبر سے اس کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوا کہ وہاں موجود بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہاں تک کہ مزار پر آنے والے کچھ ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اس ہندو کی حرکت کی وجہ سے پورے بھارت کو اس غلطی کا عذاب بھگتنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت کا یہ واقعہ بنگلہ دیش کے مشہور شہر سلہٹ میں پیش آیا۔ سلہٹ بنگلہ دیش کا ایک معروف شہر ہے جہاں بڑی تعداد میں ہندو بھی آباد ہیں۔ یہ مزار ایک اللہ والے بزرگ کا تھا جن کا نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ اس مزار پر بڑی تعداد میں ہندو بھی عقیدت کے ساتھ آتے تھے۔ بھارت میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا، نہ جانے اپنے دل میں کیسی نفرت رکھتا تھا۔ وہ خاص طور پر بابا جمال شاہ سے حسد کرتا تھا، وہ ہر اللہ والے سے حسد کرتا، مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا اور بھارت کی مختلف مشہور مزاروں پر جا کر ان کی بے ادبی کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ مسلمان بھی ہماری طرح قبروں کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان مزاروں میں جو بھی ولی اللہ ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ رمیش کے بھارت کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، اس لیے اسے کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ہی ایسی باتیں کہہ دیتا تھا، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ خاموش رہتے تھے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں محبت اور امن قائم رکھنا چاہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ رمیش اللہ کے نیک بندوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کے سامنے اپنی دشمنی ظاہر کرتا رہتا تھا۔ چند دن بعد وہ بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں موجود شاہ جمال کے مزار پر پہنچ گیا۔ اس وقت بھارت اور بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ کچھ بزرگ وہاں موجود لوگوں کو
اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، جبکہ کچھ شاہ جمال کی زندگی اور ان کے حالات بیان کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ شاہ جمال اور دوسرے اللہ والے کس طرح اللہ کا دین دنیا کے مختلف حصوں تک لے کر گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، بچوں اور دولت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کے خاطر محنت کی۔ انہوں نے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی، جنگلوں میں گئے، شیروں کا سامنا کیا اور دنیا کی آشائشوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ وہاں موجود لوگ انہی اللہ والوں کے واقعات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اسی دوران رمیش زور زور سے ہنسنے لگا اور ان باتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ جو بزرگ بیان کر رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے رمیش نے ایسی حرکت شروع کر دی کہ لوگ غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ایک بزرگ نے ان کا گریبان پکڑ لیا، لیکن دوسرے بزرگ نے مسلمانوں کو روک دیا اور کہا، دیکھتے ہیں یہ آخر کس وجہ سے بار بار اللہ والوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ رمیش مسلسل گستاخی کرتا رہا۔ عقیدت مند لوگ بھی اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جاتے جاتے بھی وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا رہا۔ کچھ دیر بعد فجر کی نماز ختم ہوئی۔ وہ آدمی دوبارہ اپنا چہرہ چھپا کر مزار کے اندر داخل ہوا۔ وہ بزرگ کے مزار کے قریب گیا اور حقارت کے ساتھ تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ غصے سے بھر گئے اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا۔ اس کے بعد بھی رمیش بار بار اسی طرح مزار پر آتا، بے ادبی کرتا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، تمہارے ولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اعمال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ چند دن بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے مختلف علاقوں میں بہت شدید بارش شروع ہو گئی۔ سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل ہونے لگا۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں بھی سیلاب نے بہت تباہی مچائی۔ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ جگہوں کی طرف جانے لگے، لیکن رمیش اب بھی اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے سامنے طوفان کی کیا حیثیت ہے، میں اکیلا ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ دوستو، جب انسان اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اس کا غرور ضرور توڑ دیتا ہے۔ رمیش نے بھی یہی کیا۔ وہ سیلاب روکنے کے لیے بنائے گئے باندھ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مسلمانوں کا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچانک باندھ ٹوٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی زوردار لہروں نے اسے تنکے کی طرح بہا دیا۔ اب رمیش اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پانی کا زور بہت زیادہ تیز تھا۔ پانی اسے بہا کر دور لے گیا۔ اس وقت وہ روتے ہوئے توبہ کرنے لگا۔ لیکن دوستو، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں کرتا جو جان بوجھ کر اس کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رمیش بھی پانی کی لہروں میں ڈوب گیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ دوستو، جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دیتا ہے۔ جب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تو انسان کی ساری طاقت، منصوبے اور غرور ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہی بارشیں ہمارے لیے رحمت بنتی ہیں، کھیتوں کو سرسبز کرتی ہیں، لیکن کبھی یہی بارش سیلاب اور خوف آفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں کس قدر شدید سیلاب آیا۔ سیلابی پانی نے بستیاں اجاڑ دی، ہزاروں گھر پانی میں بہہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ کے بڑے سیلابوں میں سے ایک تھا۔ آج پنجاب کے بہت سے علاقے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ لوگوں کے گھر پانی میں ریت کی طرح ڈوب گئے تھے، جانور تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ سرسبز کھیتیوں میں ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو اپنا سامان تک سنبھالنے کا موقع نہ مل سکا۔ لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوبتا دیکھتے رہے، مگر کچھ نہ کر سکے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہر طرف
چیخو پکار مچ گئی۔ لوگوں کو اپنے گھر، مال اور مویشی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن دوستو، انہی مناظر کے درمیان ایک ایسا واقعہ بھی لوگوں نے دیکھا جسے اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیلاب کے بے رحم پانی نے پنجاب میں ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا دیا۔ لیکن اسی سیلاب کے درمیان ایک ایسا منظر بھی لوگوں نے دیکھا جسے دیکھ کر بہت سے لوگوں کی زبان پر بے اختیار سبحان اللہ آ گیا۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ آخر اتنی بڑی تباہی کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہ یہ صرف ایک اتفاق تھا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی خاص نشانی؟ دوستو، آج ہم آپ کو پنجاب میں ایک مسجد سے منسوب ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے سن کر بہت سے لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کے گھر یعنی مسجد سے منسوب ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اللہ کے گھر یعنی مسجد کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں بہت خوفناک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس آگ نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ گھر، عمارتیں اور بہت سے چیزیں جل کر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اسی آگ میں ایک مسجد کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ رہی۔ بعد میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس مسجد کے اندر کچھ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بہت ہی تیزی کے ساتھ مشہور ہوا اور بہت سے لوگ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دینے لگے۔ اسی طرح پنجاب کے سیلاب کے دوران بھی ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ شدید سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ گھر، کھیت، سڑکیں اور بہت سی بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ لیکن انہی مناظر کے درمیان ایک ایسا واقعہ بھی لوگوں نے دیکھا جسے دیکھ کر بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی اور ہر دیکھنے والا یہی سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سیلابی پانی گاؤں کے اندر داخل ہو گیا۔ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ سرسبز فصلیں چند لمحوں میں بہہ گئیں۔ مال مویشی بھی پانی میں ڈوب گئے۔ گھروں کی بنیادیں تک ہل گئیں اور لوگوں کی برسوں کی کمائی لمحوں میں پانی میں بہہ گئیں۔ لیکن انہی حالات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن انہی حالات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی بیان کی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیلاب سے فاضلکا ضلع کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تباہی فاضلکا ضلع کے دیہات میں ہوئی۔ انہی دیہات میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام غلام والا بتایا جاتا ہے، جو دریائے ستلج کے کنارے آباد ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک پرانی مسجد موجود ہے جسے رحمت والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے اور مسلمان وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں بچے قرآن پاک بھی سیکھتے ہیں۔ اسی مسجد کے امام مولانا اقبال صاحب تھے، جنہیں ایک نیک اور پرہیزگار انسان بتایا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ گاؤں والوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ لیکن اس بار پنجاب میں آنے والا سیلاب فاضلکا ضلع کے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ سیلاب کی وجہ سے دریائے ستلج میں پانی بہت زیادہ بڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب کا پانی گاؤں کے اندر داخل ہو گیا۔ کھیت، گھر، سڑکیں، گلیاں، ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ غلام والا گاؤں نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ سیلاب کا پانی اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ رحمت والی مسجد کے صحن تک
پہنچ گیا۔ چونکہ مسجد دریا کے قریب تھی اس لیے پانی آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مسجد کا صحن مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا اور پانی مسجد کی چوکھٹ تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی مسجد کی فکر تھی اور مسجد کے اندر رکھی ہوئی قرآن پاک کی بھی فکر تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب نے گاؤں والوں کو حوصلہ دیا اور کہا، بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجد اور ہمارے گاؤں کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب چند گاؤں والوں کے ساتھ مسجد کے اندر گئے اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کی آواز تیز بارش اور گرج چمک کے باوجود دور تک سنائی دے رہی تھی۔ باہر کھڑے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ اپنے گھر یعنی مسجد اور ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی دعا جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا منظر سامنے آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سیلاب کا پانی مسجد کی چوکھٹ تک آ کر رک گیا، یعنی پانی مسجد کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مضبوط دیوار پانی کے راستے میں کھڑی ہو۔ اسی کے ساتھ پانی کی رفتار بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور دریائے ستلج کا پانی بھی اترنے لگا۔ مسجد کے قریب کھڑے ہو کر لوگ بلند آواز سے کہنے لگے، مولوی صاحب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، اللہ نے اپنی مسجد کی حفاظت فرما دی۔ اگلی صبح تک بارش رک چکی تھی اور دریائے ستلج کا پانی بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ اس طرح مسجد محفوظ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ سیلاب کا پانی مسجد کے اندر داخل نہ ہو سکا اور مسجد میں رکھی ہوئی قرآن پاک کی کتابیں بھی محفوظ رہیں۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے مسجد میں جمع ہو کر شکرانے کی نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران ایک بزرگ خاتون روتے ہوئے بولی، یہ سب مولوی صاحب کی دعا اور قرآن پاک کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ہماری مسجد اور ہمارا گاؤں محفوظ رہا۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اسی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب چاہے بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی دور کر سکتا ہے۔ دوستو یہ واقعہ صرف ایک گاؤں کا نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے، یعنی چاہے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پنجاب کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔